there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان نوازی یوٹیوب چینل. اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. کمنٹ باکس میں جا کے اپنی خیال کا اظہار لازمی کریں. تو میرے دوستو، آج میں 3 دن کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں اپنے یوٹیوب چینل کی تھوڑی سی سیٹنگ کر رہا تھا، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، میں ان کو کمپلیٹ کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. آج میں آپ کے سامنے کچھ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلا سوال جو اکثر دوست احباب میرے سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں، وہ کیا ہوگا، کیسے ترتیب ہوگی. اس ترتیب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانی ہے اس حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، اور ہمیں تاریخ سے جو ہمیں بتایا گیا کہ قرب قیامت کیا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ قرب قیامت جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، دوسرے نمبر پہ دجال آئے گا، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، چوتھے نمبر پہ یاجوج ماجوج آئیں گے. اور یاجوج ماجوج کے بعد کیا ہوگا، دنیا کیسے ہوگی اور کس طرح ایک سچویشن ہو رہی ہوگی، یہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب جس طرح کے آج ہمارے حالات چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو نفسا نفسی لگی ہوئی ہے، ہر کسی کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. سیلاب دیکھو پوری دنیا میں آ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، موسم بے حد تبدیل ہو چکے ہیں، آب و ہوا بدلی ہو چکی ہے، زمینوں کی جو نشو نما کے جو نیچے سے وہ پیڑ پودے اگنے اور کھیت کھلیان اگنے والی جو زمین کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ تبدیل ہو چکی ہے. اور اسی طرح جو ہمارا لینڈ سلائڈنگ، پہاڑوں کا سلسلہ، اچانک سے باڑھ کا آ جانا، یہ ساری چیزیں، کہیں بارش کا زیادہ ہونا، کہیں بارش کا نہ ہونا، لوگ کھانے کو ترس گئے ہیں، لوگ پیسے کو ترس گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ دجال کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ دجال آئے گا اور لوگوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرے گا. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ دجال لوگوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرے گا. کسی کو بارش برسا کے دے گا، کسی کو مار کے زندہ کر کے دکھا دے گا، کسی کے کھیت کھلیان بالکل لہرا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کھانے کے لالے پڑے ہوں گے لوگوں کو، لوگوں کے پاس زمینیں بنجر ہو چکی ہوں گی، بارشیں نہیں ہو رہی ہوں گی، لوگوں کے پاس کاروبار تجارت ٹھپ ہو چکا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جو پروڈکشن ہے تیل کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی جدید ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے اتنی ہی زیادہ گاڑیاں الیکٹرک آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس طرح ان کے پروڈکشن میں، ان کی خرید و فروخت میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے علاقوں میں عرب نے سینما ہالز بنوائے، ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ٹورزم کے لیے سسٹم بنوا لیا، بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگز تیار کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس، اگر ان کی پروڈکشن تیل کی کم ہو، کنویں ان کے زیادہ نہ چلیں، تو وہ دوسری طرف لوگ ان کے پاس ہے تو دوسری طرف سے وہ پیسہ کما سکے، تو وہ اپنا پیسہ کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے. اس طرح اسرائیل کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی پاورفل سوچ رکھنے والی قوم ہے. یہ آج کی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے تو تب یہودی کاروبار میں مضبوط تھے. ان کا مائنڈ دیکھیے، وہ اس حد تک انٹیلیجنس تھے کاروبار میں کہ انہوں نے مدینہ کے جتنے بھی رہنے والے افراد تھے، 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے، 2 قبیلے جو تھے وہ مشرکین کے تھے، اور مشرکین کے قبیلوں کے ساتھ انہوں نے معاہدات کر کے ان کو اتنا مقروض کر دیا، اتنا مقروض کر دیا، سود پر، بیاج پر، انسٹالمنٹ پر ان کو چیزیں دے دیں کہ وہ ان کے مقروض ہو چکے تھے، اور انہوں نے مدینہ کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا. یہ چیز
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو ان کو برداشت نہ ہوا، تو انہوں نے سازش رچنا شروع کر دی کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ہی، مسلمانوں میں سے ہی جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بننے والے تھے، اور جس کو مدینہ کی سرداری ملنے والی تھی، اس کو منافق بنا کے، مسلمانوں کا لبادہ پہنا کے، مسلم بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ تھی یہودیوں کی سازش۔ تب بھی وہ ویسے تھے، پاورفل تھے، ان کی مارکیٹ مضبوط تھی۔ آج بھی یہودیوں کی مارکیٹ مضبوط ہے۔ جو ہماری یوٹیوب ہے، یا جو ہماری فیس بک ہے، یا جو ہمارا انٹرنیٹ ہے، جو اس کی کیبلز ہیں، وہ وہیں سے تو آ رہی ہیں۔ ان کی سب سے بہترین پروڈکٹ یہودیوں کی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنی اچھی پروڈکٹ ہوتی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا دجال کی، تو دجال آئے گا تو لوگوں کو لالے پڑے ہوں گے، تو کھانے پینے کے لالے ہوں گے۔ امام مہدی کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، اور شیعہ حضرات بھی کر رہے ہیں، اور دجال کا انتظار جو ہے وہ خاص طور پہ یہودی کر رہے ہیں۔ اب یہودی اس علاقے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس علاقے میں وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہیکل سلیمانی تیار کریں اور مسجد اقصی کو گرا دیں، مسجد اقصی کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی تیار کریں گے تو وہاں ان کا ایک ہولڈ ہوگا، کنٹرول ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین قرب قیامت مکہ اور مدینہ میں جا کے سمٹ جائے گا۔ تو آج ہم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ دین نام کی چیز کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، وہ بھی دین اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن سعودی عربیہ میں جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں، مکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بالکل ایمان کے پکے، مدینہ میں بالکل لوگ ایمان کے پکے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری سچویشن ہے دنیا کی، وہ یہ ہے کہ دین سمٹ کے وہ مکہ اور مدینہ تک محدود ہو گیا ہے۔ عرب ممالک غزہ کو پیاسا، بھوکا، تڑپتا، مرتے ہوئے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ ایک چھوٹا سا اسرائیل جو ہے وہ اس طرح ایک دہشت پھیلا کے اور ایک اس طرح کی ایک لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی پڑے گی۔ اب بات کرتے ہیں امام مہدی کی۔ امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی جس ٹائم آئیں گے تو تب لوگ امام مہدی کے پیچھے سارے کے سارے چلیں گے، اور جس چیز کو شیعہ حضرات کو انتظار ہے کہ امام المنتظر آئے گا تو ہم ان سے قرآن لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے شیعہ حضرات کو اس پر ایمان نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ایمان اور اسلام کے ایک تزلزل اور اس طرح ایک گڈمگڈ اور کشمکش والے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس طرح کے ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو امام مہدی کے ساتھ ساتھ دجال بھی آئے گا۔ اب امام مہدی لوگوں کو ایک صحیح راہ کی طرف، ایک صحیح دین کی طرف، صحیح شریعت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف بلائیں گے، ان کی طرف رہنمائی کریں گے، صحابہ کرام کی زندگی پر چلنے کے لیے لوگوں کو گامزن کریں گے۔ لیکن اسی طرف دجال جب آئے گا تو وہ لوگوں کو فتنہ بن جائے گا لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے گا، اور لوگوں کے لیے وہ ایک ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ نعوذ باللہ اگر وہ کسی بھی زمانے میں آتا، تمام انبیاء نے دجال سے بچنے کے لیے دعائیں مانگی تھی، اپنی امت کو ڈرایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں اس کو جا کے قتل کر دوں گا۔ تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے ہمارے اس دور تک 1450 سال گزر چکے ہیں، دجال ابھی تک نہیں آیا، لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو پیداواری کی صلاحیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح موسمیاتی تبدیلی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیسہ کمانے کی نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ہم ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ دجال آئے گا، کوئی جو دجال کے فتنے میں آ جائے گا، وہ دجال کے فتنے میں کیسے آئے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ دجال سے بے خوف ہوں گے، دجال کے فتنے سے بے خوف ہوں گے، پرسکون ہوں گے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دجال سے بچنے کی دعائیں مانگی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کروائی ہیں، صحابہ کرام کو بتایا، انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچا دیا۔
تو جو لوگ دجال سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، لیکن جو لوگ دجال سے بچنے کی دعائیں نہیں مانگتے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کی دعائیں آج نہیں مانگتے، وہ لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہودی تو بالکل دجال کا ساتھ دیں گے، یہ ماننے والی بات ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے، اور جو لوگ بے دین ہوں گے وہ لازماً دجال کا ساتھ دیں گے۔ جب دجال کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے، وہ دجال لوگوں کو اس طرح آزمائے گا کہ لوگوں کو کہے گا کہ ہاں تمہاری کھیتی نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ ایسے اشارہ کرے گا، اس کی کھیتی لہلہاتی ہوتی تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی، لوگوں کے سامنے کہیں گے، لوگ اس کے پاس آ گئے ہمارے پاس بارش نہیں ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، تو لوگوں کو وہ بارش برسا کے دے گا۔ لوگوں کو فروٹس کی کمی، کھانے پینے کی کمی، پھل کی کمی اور اناج کی کمی، وہ لوگوں کو اناج بانٹے گا، حتیٰ کہ ایک انسان آ کے کہے گا کہ آپ اگر سچے خدا ہو جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہو تو آپ ایک انسان کو مارو پھر اسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب وہ کہے گا اس میں بڑی کون سی بات ہے، میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ وہ دجال ایک انسان کو بلائے گا، اس کے 2 حصے کرے گا، پھر اس کو حکم دے گا کہ تو زندہ ہو جا، وہ دوبارہ سانس لیتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش لوگوں کے لیے دجال کی صورت میں بنا کے پیش کر دی گئی ہے، اور امت محمدیہ کو اس سے بچنے کی دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے سکھا دی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا اندازہ لینا پڑے گا کہ دجال جس وقت آئے گا تب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، بھوک کا عالم ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، شدید قحط سالی ہوگی، کھیت کھلیان نہیں ہوں گے۔ دریائے فرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا، سمجھ لو قیامت قریب ہے، دریائے فرات بھی سوکھنے پر آ گیا ہے، امام مہدی کا انتظار ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں امام مہدی کے اور دجال کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو جب دجال آئے گا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا اور لوگوں کو اس حد تک یعنی کہ لے کر جائے گا کہ لوگ بہت زیادہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو لوگوں کو کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو، میری تابعداری کرو۔ تو لوگ اس کی تابعداری کرنے سے پہلے اس کا امتحان لیں گے، جب اس کا امتحان لیں گے تو جو چیزیں، جو پاور، جو قوت رب العالمین اس دجال کو دے گا، لوگ بہت زیادہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اب امام مہدی بھی آ گئے اور دجال بھی آئے گا۔ جب امام مہدی دین کی تبلیغ کر رہے ہوں گے اور دجال لوگوں کو برائی کی طرف، فتنے کی طرف اور عیاشی کی طرف بلا رہا ہوگا، یہ 2 ہمارے سامنے کریکٹر موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب امام مہدی کی قیادت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر امام مہدی کی قیادت میں فجر کی نماز ادا کریں گے، جب فجر کی نماز ادا کریں گے تو تب امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر ان کو صورتحال اور سچویشن سے آگاہ کریں گے، تب عیسیٰ علیہ السلام جا کے دجال کو ماریں گے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ دجال کو مارنے کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے اس دجال کے پیچھے اور دجال کو ختم کرنے کے، تو دجال اس علاقے میں جائے گا جو یہودیوں کا علاقہ ہوگا، یا وہاں پر جائے گا جہاں اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے وہ مکہ اور مدینے کے باہر پہرے کے لیے گارڈز بنا کر فرشتوں کو نازل کرے گا کہ مکہ اور مدینہ میں دجال کو انٹری اس کی بند ہے، اس کی انٹری بین ہے، تو دجال مکہ اور مدینہ میں جا ہی نہیں سکے گا۔ تو تب وہ یہودیوں کے علاقے میں جائے گا، جب یہودیوں کے پاس جائے گا دجال کا وہ مکمل ساتھ دیں گے۔ تو جو برگد کے درخت آج اسرائیل میں بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے بھاگتے ہوئے یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو جنگ چھڑ جائے گی ایک دجال کے خلاف اور دجال کے ماننے والوں کے خلاف، اس حوالے سے یہودی کہتے ہیں کہ جب ہم بھاگیں گے تو یہ درخت ہمیں بچائے گا، تو جو باقی درخت ہوں گے وہ نہیں بچائیں گے۔ یہودی جس درخت کے پیچھے چھپیں گے سارے کے سارے مسلمانوں کو بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو مار دو۔
تو برکت کا درخت وہ نہیں بتائے گا، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ایسا کیوں بنایا کہ وہ یہودیوں کی سائڈ لے گا اور یہودیوں کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دجال سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ دجال تک تو ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ جب دجال علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، یعنی کہ غصے میں اس قدر آگ بگولا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ ڈر کے مارے بھاگے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے، دجال کے ماننے والوں کو مار دیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 رکیں گے۔ اب 40 کیا ہوگا؟ وہ 40 گھنٹے ہوں گے، 40 دن ہوں گے، 40 ہفتے ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے، 40 سال ہوں گے، 40 صدیاں ہوں گے، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ یہ رب العالمین نے چیز راز رکھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو راز رکھا ہے کہ وہ 40 کتنا عرصہ ہے۔ تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ 40 سال رکیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن تک رکیں گے، تو علماء کرام کی بات سرآنکھوں پہ، پر جو راز ہے اس کو ہم راز ہی رہنے دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تو 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے، 40 دن، جتنے وقت کے لیے وہ رکے گا، عیسیٰ علیہ السلام رکیں گے، تو تب تک وہ پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام ہوگا۔ تو اسی دوران یاجوج ماجوج آئیں گے۔ جب اسی دوران یاجوج ماجوج آئیں گے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس حد تک ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو تب یہ حالت ہوگی کہ لوگ اپنے کنویں کے مڈیر کو بنا رہے ہوں گے، تو تب قیامت آئے گی تو وہ انسان کنویں کے مڈیر کو وہیں پہ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ سچویشن ہوگی کہ اس وقت پرانا دور واپس آ جائے گا، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ اور ٹیکنالوجی ختم کیسے ہوگی؟ وہ اسی یاجوج ماجوج کی وجہ سے ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج اور اتنے افراد ہوں گے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیا نازل کر ارشاد فرمایا کہ وہ پہاڑوں سے اس قدر اوپر سے دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے، اس قدر دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں سے دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے اور ان کی جو اگلی قوم ہوگی، اگلی قوم سے مطلب جو اگلے افراد ہوں گے، جو آگے آگے ہوں گے لشکر کے، وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے اور درخت کھا جائیں گے، ہر چیز چٹ کر جائیں گے۔ وہ یہ لوہا، یہ چیز، اینٹیں، ہر چیز ٹیکنالوجی کو وہ چٹ کر جائیں گے۔ فرمایا کہ جب ان کے اگلے افراد جو ہیں وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے، پیچھے والے مٹی سے بھی پانی پی جائیں گے، اس سے پیچھے والوں کے لیے مٹی جو ہے وہ خشک ملے گی، سمندر جو ہے وہ خشک ملے گا۔ تو تب جو اس کے پیچھے والے جو یاجوج ماجوج آنے والے لوگ ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ سوچیں گے کہ بھی یہاں پر کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا، یا کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا تھا، یا کسی زمانے میں یہاں درخت تھے، یا کسی زمانے میں یہاں پر بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز تھیں۔ یہ چیز جو ہے یاجوج ماجوج کے لوگ سوچیں گے، وہ آپس میں ڈسکس کریں گے، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کے اگلے یہ پانی پی کے چلے گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ جب دجال کو قتل کر دیا، دجال کے ماننے والوں کو قتل کر دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے جتنے بھی امت کے لوگ ہوں گے اور جتنے بھی لوگ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، مسلمان ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہوں گے، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ میں، غار میں جا کے چھپ جائیں گے، پہاڑ کی اوڑ میں۔ تو وہاں پر وہ یاجوج ماجوج نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کے خلاف بد دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اب ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے یاجوج ماجوج کے لیے آفت نازل کرے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کی کیسی کیفیت ہوگی کہ جب وہ پوری دنیا کو کھا پی جائیں گے، برباد کر جائیں گے، چٹ کر جائیں گے، ختم کر دیں گے، تب وہ تیروں کو جو ہے وہ آسمان میں پھینکیں گے۔ تو آسمان میں جب تیروں کو پھینکیں گے تو وہ تیر جب نیچے آئیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے،
وہ خوش ہوں گے، وہ یاجوج ماجوج اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے رب کو بھی مار دیا، رب کے فرشتوں کو بھی مار دیا، ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا، ہمارا راج ہی راج چلے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی لیے بد دعا کرنے کے لیے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یا مسلمانوں کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں جو ان کی نظر سے بچ جائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تب یاجوج ماجوج جو ہیں وہ مر جائیں گے، ان کو بیماری لگے گی، وہ مر جائیں گے۔ جب وہ مریں گے تو ان کے جسم سے اتنی تعفن پھیلے گی جو پوری کی پوری آب و ہوا، ماحول، آسمان، زمین سارا اس سے اثر انداز ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کی اتنی سمیل ہے، اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے، اس سے ہمیں جان چھڑاؤ، یہ ہمیں اس سے دوری چاہیے یاجوج ماجوج سے، ان کی ڈیڈ باڈیز سے، ان کی تفن شدہ باڈیز سے سمیل آلود ہو چکی ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین قبول کریں گے، پھر آسمان سے ایسے پرندے آئیں گے جو یاجوج ماجوج کی ہڈیاں تک کھا جائیں گے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈیاں کھانے والے جانور آج گدھ ہیں، جو گدھ اتنا مردار کھاتے ہیں کہ زمین کو مردار سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو گدھ نما یا گدھ ہی یا گدھ جیسی کوئی چیز ایسی آئے گی، پرندے ہوں گے جو رب العالمین بھیجیں گے، تو وہ یاجوج ماجوج کی گڑی سڑی ہڈیاں، جسم، کوٹ سارا کھا جائیں گے۔ تو رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ پھر اسی کے بعد اللہ رب العالمین آسمان سے بارش اتاریں گے، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آسمان سے بارش اترے گی، پھر زمین جو ہے ساری کی ساری پاک ہو جائے گی۔ ان یاجوج ماجوج کی جو یعنی کہ ڈیڈ باڈیز کی سمیل آلود چیزیں پڑی ہوں گی وہاں پہ، ہلکے ہلکے جو ذرات ہوں گے، ان سے بھی زمین پاک ہو جائے گی۔ پھر ایک طرف سے امن و امان، سکون، شانتی، پیس ہر جگہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پھیل جائے گا۔ اب یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ جب اینڈ والے حالات ہوں گے دنیا کے، تب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے بعد یا یاجوج ماجوج سے پہلے اللہ رب العالمین زمین سے ایک جانور اٹھائیں گے۔ اب زمین سے جو جانور اٹھائیں گے وہ ایسا جانور ہوگا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ اب انسانوں سے بات کرے گا جانور، اور جو چور ہوں گے، چور، ڈاکو، چور اچکے، یہ جب سمندر کے کنارے سے، دریا کے کنارے سے گزریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین نے اپنے، سمندر نے اپنے خزانے باہر اگل دیے۔ اب زمین کے نیچے جتنا سونا، جواہرات، ہر چیز پڑی ہوئی ہے وہ زمین اگل کے باہر پھینک دے گی۔ تو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے میں چوری کرتا ہوں، یہ یہاں پہ باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ چیز لوگ لیتا ہی نہیں ہے، لوگوں کے ہاں اس کی اہمیت و قدر نہیں ہے، اور میں چوری کیوں کرتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر آئے گی۔ دنیا کے سب سے بدترین لوگ کون ہوں گے؟ جب اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نیک انسان بھی زندہ ہوگا جو رب کا نام لینے والا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوگا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جیسے ہی نیک لوگ اس دنیا سے جائیں گے، اللہ رب العالمین سور پھونکے گا۔ اب سور کیسے پھونکے گا؟ وہ فرشتہ پہلے روز سے لے کر اب تک اس انتظار میں ہے کہ رب العالمین سور پھونکنے کا حکم کب دے گا۔ وہ سور پھونکے گا، ایک طرف سے تو ساری کی ساری انسانیت مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ گل سڑ جائیں گے، ان کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، زمین انسانوں سے بالکل پاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی انسان اس دنیا سے۔ پھر رب العالمین جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ان کے ایک ذرے سے بھی پیدا کر دیں گے۔ اب ذرے سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے اس حد تک پہلے سور پھونکنے سے لے کر دوسرے سور پھونکنے تک اللہ رب العالمین اتنا وقفہ، اتنا گیپ ڈالیں گے اور اتنا وقت دیں گے کہ انسان گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی فرشتے کو جو سور پھونکے گا پہلی مرتبہ، دوسری دفعہ سور پھونکنے کا حکم دے گے۔ تو اللہ رب العالمین جیسے ہی سور پھونکنے کا حکم دے گے وہ سور پھونکے گا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جتنے بھی لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، جو قبروں میں ہیں یا جن کو مچھلیاں کھا گئی ہیں، سمندروں میں ڈوب گئے ہیں، دریاؤں میں ڈوب گئے ہیں، جن کو آگ لگا دی گئی ہے، سارے کے سارے دوبارہ اٹھیں گے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا کہیں گے؟
من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ ہماری اس جگہ سے، ہماری نیند سے، ہمارے آرام سے کس نے اٹھا دیا ہمیں۔ تو جب اللہ رب العالمین یہ سور پھونک کر دوسری دفعہ پھونکوا کر دوسری دفعہ لوگوں کو زندہ کریں گے، تو پھر ایک بہت زیادہ بڑی آگ آئے گی مشرق کی طرف سے، وہ لوگوں کو اس طرح دھکیلے گی کہ میدان جہاں پہ حشر ہوگا وہاں پہ لے جائے گی۔ اب میدان حشر میں سارے لوگ جا رہے ہیں، تو اسی دوران آسمان بھی ٹوٹے گا، زمین بھی ختم ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ پہاڑ اس طرح ہوں گے کہ ہم پہاڑ کو چلنے والا بنائیں گے، پہاڑ دوڑیں گے، قیامت آئے گی پہاڑ دوڑیں گے، اس حد تک دوڑیں گے کہ دوڑتے دوڑتے وہ بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ دوڑتے دوڑتے بادلوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ بادلوں کی طرح اڑتے اڑتے اس حد تک پتلے ہو جائیں گے کہ وہ ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے، کہ ایک ذرہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا کے اندر اس طرح اڑ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس حد تک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے اوپر آ کے بالکل بچھ جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان ٹوٹے گا، آسمان سے ستارے ٹوٹیں گے۔ آسمان کے اوپر ستاروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب تک ستارے ہیں آسمان قائم ہے، ستارے ختم ہوئے سمجھو آسمان دھڑام سے نیچے گرے گا، تو بھی سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس نئی زمین، نیا آسمان، نیا سورج اور نئی ہر چیز بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے گا، تب قیامت آئے گی، اور وہ قیامت کا جو دن ہوگا سورج ہمارے سر کے اتنا اوپر ہوگا۔ تو اس لیے اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے خود کو سنوار لیں، خود کے اعمال اچھے کر لیں، خود کو درست کر لیں، خود کو نیک بنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقش قدم پر چلنے والا بنا لیں، اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائے، صحابہ کرام پہ نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں، تو یقین جانیے آپ اس وقت کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ کیونکہ قرب قیامت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو فتنوں سے ڈر ہو، جو لوگ فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، تو قرب قیامت فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے، اس قدر زیادہ ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیں تو ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں، باقی رہی بڑی نشانیں وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں مختصر انداز میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا بہترین شخص وہ ہوگا کہ جو اپنی کچھ بکریاں لے اور بکریاں چرانے کے لیے الگ تھلگ کسی جنگلوں میں نکل جائے، وہیں پہ اذان دے، وہیں پہ نمازیں پڑھے، وہیں پہ اپنے گھر والوں کو لے جائے، وہیں پہ اپنا گزرانے زندگی کاٹ دے، دنیا سے کٹ جائے، ایسا شخص فتنوں سے محفوظ ہوگا اور اس وقت کا سب سے بہترین اور افضل انسان ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں آج کے فتنوں کے دور میں دین سے، مسجد سے وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین مسجدوں کی حد تک محدود ہے، صرف نماز کی حد تک۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دین پر بہت ہی کم عمل کرتے ہیں اپنے نجی معاملات میں۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی۔ اتنی سپیچ دینے کے لیے میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا، اور اتنے دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، تو آپ میری اس بات کو تھوڑا سوچیں، قرب قیامت کیا ہوگا، کس طرح ترتیب ہوگی، اور کس طرح لوگ جو ہیں ان کی سچویشن ہوگی، حالات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے، اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں انہی میں شامل کر دے۔ اور جو ہماری نیکی جو رب کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العالمین اس نیکی کے توسط سے، اس نیکی کے واسطے وسیلے سے ہمیں جنت کا جو ہے باشندہ بنا دے، جنت کا وارث بنا دے۔ تو یہاں سے آگے ہم ایک بات چلیں گے کہ قیامت والے دن کا منظر کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے ایک الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا قیامت والے دن کے منظر کے حوالے سے، وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے آپ do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe. اللہ حافظ۔